الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ اور بلا شبہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ ان میں جانتے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اور رات کے وقت بھی تسبیح بیان کیجئے اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ سورۃ الطور کی 47 سے 49 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے، یعنی آخرت میں جو عذاب ان کو لاحق ہونے والا ہے اس عذاب کے علاوہ بھی ان کو عذاب ملے گا۔ اب یہ جو عذاب ہے یہ دنیا کا عذاب ہے جو مختلف شکلوں میں پیش آتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پر عذاب آیا ہے وہ غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف رجوع کر لے، لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہو، تضرع پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو عذاب آیا ہے وہ کس لیے، مقصد کیا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور توبہ وغیرہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال اونٹنی کی طرح کہ جس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو کس لیے باندھا گیا ہے۔ تو یہ عذاب آتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کس لیے عذاب آیا ہے۔ تو یہ منافق، کافر اور فاسق قسم کے لوگوں میں سے اکثریت کا معاملہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو عذاب آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تنبیہ ہے، اس لیے توفیق توبہ نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات اور برائیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو کافروں کے لیے بات ہو گئی۔ اب جو صاحب دعوت ہے، دعوت دینے والا ہے، پیغمبر ہے، اس کو یہاں کیا کرتے رہنا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم پر آپ صبر کیجئے۔ تو جو پیغام دیا گیا ہے دینے کو وہ دیتے رہیے، اور احکام الہی کے سلسلے میں کوئی لشک پیدا نہ کیجئے، یا دوسرا مطلب یہ کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک صبر کیجئے، جمے رہیے، اپنے کام پر لگے رہیے۔ کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو اعین یہ جمع ہے عین کی، یعنی آنکھ کی، اور لفظ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھیں ہیں، لیکن اب یہ کیسی آنکھیں؟ تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ آنکھ ہونے کا مطلب ہماری آنکھیں یا مخلوقات کی آنکھیں، تو انہوں نے کوشش اس بات کی کہ انکار ہی کر دیا جائے کہ آنکھ کا لفظ تو ہے لیکن پتہ نہیں کیا معنی ہے اس کا، تو اس کو تعطیل کہیں گے یا تفویض کہیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ لفظ تو ہے لیکن معنی مراد نہیں ہے، دوسرا معنی ہے، تو نگرانی وغیرہ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی
تو اس طرح سے صفات الہی جو قرآن کریم میں آئی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، انہوں نے بہت ساری صفات کو نکال دیا کہ یہ ہے تو لیکن معنی اس کا مراد نہیں ہے، یا یہ معنی مراد ہے، تو یا تو تعطیل کی انکار کر دیا یا تعویل کی، یعنی معنی بدل دینے کی کوشش کی، اور تعویلات کے نتیجے میں کچھ ایسا منظر ہمارے سامنے آیا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کوئی وجود رکھنے والا ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ اس کی کوئی صفت ہے، تو ایسی ذات اللہ تعالیٰ کو بنا دی کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تو ایک مصیبت سے بچنے کے لیے۔ وہ مصیبت کیا تھی؟ تو تشبیہ کی مصیبت تھی، لیکن تشبیہ سے بچنے کے لیے تعطیل اور تعویل اور تحریف کی مصیبتوں میں پڑ گئے، تو ایک مصیبت سے بچنے کے لیے بڑی مصیبتوں میں پڑ گئے۔ تو یہ بڑی مصیبتوں میں پڑنا کس لیے ہے، کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچنے کی کوشش اپنے والے انداز میں کرتے ہیں، اپنے انداز میں۔ تو انسان کی جو کوششیں ہیں اس کا نتیجہ منہ کی کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان اپنی کوشش میں اور اپنی عقل کی بنیاد پر جو باتیں کرے گا اس کا انجام ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کی مثل، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو کوئی چیز اس کی جیسی نہیں ہے، تشبیہ کی نفی ہو گئی، تشبیہ نہیں۔ اور السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا سننے والا ہے، یہ صفات کا اثبات ہو گیا۔ تو اللہ کی صفتیں تو ہیں، ان کو مانیں گے، لیکن تشبیہ کے ساتھ نہیں، تشبیہ کو چھوڑتے ہوئے۔ کیسے؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ویسی اس کی صفت ہے۔ تو اعین کا لفظ ہے عربی میں، مانے تو اس کے آنکھ ہی کے، تو عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اگر اردو میں بھی اس کا استعمال کرنے لگ جائیں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی۔ تو ترجمہ کرتے ہوئے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، نگرانی اور فلاں کیوں گھن چکر میں پڑتا ہے۔ یہ گھن چکر ہی ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بات کہیں گے تو پھر دوسری بات لازم آ جائے گی، اور پھر دوسری بات کا حل تلاشیں گے تو تیسری کوئی مصیبت سر پہ آ جائے گی۔ سیدھا سادہ راستہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے کہ ہم صفات الہی کو جو قرآن میں آئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہے تسلیم کرتے ہیں۔ جو معنی ان کا ہے وہی معنی ہم جانتے ہیں، ہاں کیفیت کیا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ کا قول بہت مشہور ہے، اور اس سلسلے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی فیصلہ کن دوسروں بات کی حیثیت۔ کیا ہے؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ استواء، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے قرآن میں، الرحمن علی العرش استوى، واضح ہے یہ، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، بیٹھنے کی کس انداز سے بیٹھا ہے نا؟ تو ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے نہیں جیسے بادشاہ بیٹھتا ہے ویسا بیٹھا ہے، نعوذ باللہ وغیرہ۔ تو یہ اس کیفیت ہم ڈھونڈنے نہیں جائیں گے، کیفیت اور تشبیہ نہیں کریں گے، کا ایمان لانا واجب ہے۔ تو استوا ہے تو ہے، ماننا پڑے گا، اور پوچھنا اس کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، یہ بدعت ہے، بدعت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قسم کے سوالات سے محفوظ تھے، اس لیے ان کی زندگی ہر قسم کے انحرافات سے پاک تھی۔ بعد میں سوالات پیدا کیے تو پھر انحرافات بھی پیدا ہوئے، گمراہیاں پیدا ہوئی، فرقے وجود میں آ گئے۔ تو بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ کہہ رہا ہے، تو اب کیسے آنکھوں کے سامنے، وہ اللہ جانتا جس نے کہا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ آگے کا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے۔ تو تسبیح کیا ہے اور تحمید کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہے عیوب سے، نقائص سے پاک قرار دینا، اور حمد کا مطلب ہے کہ جو خوبیاں ہو سکتی ہیں، کمالات ہو سکتے ہیں، ان سب کو اللہ کے لیے
ثابت کرنا. تو ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہے وہ، اور ہر قسم کی عیوب سے پاک ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور ہر قسم کی عیوب سے پاک اللہ ہے، ہم اس کی پاکی بیان کرتے. تو یہ تو لفظی بنیاد پر معنی ہو گیا. اب یہاں تسبیح اور تحمید سے مراد ہے کیا؟ تو مفسرین نے عموماً اس سے مراد نماز پڑھنا لیا ہے. نماز پڑھنا، تو کہا کہ نماز پڑھیے آپ. حین تقوم، اس وقت جب کہ آپ کھڑے ہوں، بیدار ہوں. تو یہ بیدار ہونے کا وقت کیا ہے؟ تو بیداری کا جو تصور ہے وہ فجر سے پہلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رات کی نیند سے بیدار ہونا. اس لیے بہت سارے مفسرین نے بیداری کا معنی یہ یعنی فجر کی نماز پڑھیے، فجر کے وقت، اور بعض دوسرے تہجد وغیرہ کا بھی معنی لیا ہے. لیکن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہاں بیداری سے مراد ظہر کے وقت کی بیداری ہے، یعنی قیلولہ کے لیے جو سوتے ہیں نا، تو قیلولہ کی نیند سے اٹھنا مراد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معنی ہم کیوں مراد لے رہے ہیں، دوسرے بھی معنی بیان کیے انہوں نے، لیکن کہا کہ میرے نزدیک یہ معنی ترجیحی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کے وقت کا جو اٹھنا ہے نا، وہ تو ادبار النجوم میں ہے، یعنی ستاروں کے غروب کے وقت. تو اب کون سا اٹھنا رہ جائے گا؟ تو وہ دوپہر ہی کے رہے گا، دوپہر کا. تو ظہر کی نماز مراد ہے، اور اس میں عصر بھی شامل کی علماء نے. اور پھر کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو بھی. تو رات کی نماز میں مغرب اور عشاء وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی نماز پڑھنی ہے. تو یہ فجر کی نماز ہے. تو اس طرح سے پانچوں نمازیں ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. یہ ایک کوشش ہم کہہ سکتے ہیں تفسیر کرنے کی. ویسے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو 5 نمازیں پڑھی گئی. لیکن خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا مخالفین کی طرف سے، پریشانی کے، ستانے کے، تکلیف پہنچانے کے، یہ اور وہ القابات دینے کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بے صبری نہیں کرنی ہے، اپنے کام میں لگے رہنا ہے. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کیجئے اس طرح جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور جلدی نہ کیجئے ان کے لیے. تو اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے ان کے سلسلے میں وقت پر ہو کر رہے گا ان کے ساتھ. تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے، جلدی نہیں کیجیے. جو کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے، ایسا نہ کیجیے، ہے نا. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. سورہ نور قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی والے کی طرح ہونے کا مطلب کیا کہ آج ہی آ جانا چاہیے یا آ جائے گا عذاب. تو اس طرح نہیں، جلدی نہیں کیجیے. تو یہ جلدی یا انتظار کیجیے یا حکم پر جمے رہیے جو کہنے کا ہے. تو بہرحال صبر اور پھر نماز 2 چیزیں ہیں. اور یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیجیے. مدد تو صبر کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کی مدد حاصل ہوگی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سر جھکایا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض موقعوں پر حالات ایسے رہے تو اللہ نے مدد کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پہلے وہ حجت پوری کرواتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا کام کرتا ہے. تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے وقت پر نمٹ لے گا. تو یہ بات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، ویسے ہی پوری امت کے لیے، سب کے لیے، کہ جو بھی حق کے راستے کا مسافر ہے اس کو یہ نسخہ اپنانا چاہیے اور آزماتے رہنا چاہیے. باقی رزلٹ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اور اس سے کام لینے کی توفیق مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.